نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 19واں درس ہے، جس میں ہم جنگ تبوک اور سن 9 ہجری میں ہونے والے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کریں گے۔ مکہ اور اس کے پاس پڑوس کے علاقے میں فتح مکہ کے بعد مشرکوں کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ رومی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، گرچہ مسلمانوں نے موتا کے مقام پر انہیں سبق سکھایا تھا، لیکن رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شرحبیل بن عمرو غسانی اس کی شرارتیں بڑھ رہی تھی۔ رومیوں نے 40,000 افراد پر مشتمل لشکر کو تیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی اور مدینہ میں یہ افواہیں عام ہو گئیں کہ رومی مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو لوگ اس واقعے کو رومیوں کی طرف منسوب کرتے، شاید رومیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ رومیوں کے اچانک مدینہ پر حملہ سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 30,000 افراد تیار ہو گئے۔ حالات اب اس طرح کے تھے کہ قحط سالی کا زمانہ تھا اور مسلمان مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارا۔ مالدار صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ہزاروں دینار و درہم اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے خرچ کی، جن میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں۔ اور جو درمیانی طبقہ کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال لا کر پیش کیے۔ اور جو غریب تھے، انہوں نے ایک دن کی مزدوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آرزو کی، کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے سوائے اپنی جان کے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ تبوک میں ہم کام آ جائیں، یعنی شہید ہو جائیں۔ مسلمان عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنے گلے کے ہار اس جنگ کے لیے پیش کی، غرضے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کیا۔ منافقوں کو یہاں بھی ایک موقع ملا تانا دینے کا۔ جو لوگ صاحب حیثیت تھے، جو مالدار تھے، ان کو انہوں نے تانا دیا کہ یہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور جو غریب تھے، ان کے بارے میں کہا کہ اللہ محتاج نہیں ہے جو مختصر سا مال لا کے تم پیش کر رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ سواریاں کم تھیں، ایک سواری 18 آدمیوں کے لیے دے دی گئی، یعنی ایک سواری اور 18 آدمی۔ سفر چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے خاص طور پر اعلان کر دیا تھا، ساری تیاریاں کر لیا تھا اور راستے کی وضاحت بھی کر دیا تھا تاکہ کوئی پیچھے نہ رہے، اس لیے کہ بڑے دشمن سے مقابلہ ہے۔
تبوک کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم ثمود کے علاقے سے گزرے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے گزرنے کا حکم دیے. وہاں کے کنویں سے پانی وغیرہ لینے سے اللہ کے نبی نے منع کیے، بلکہ ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے تبوک کے چشمے سے، یعنی اس علاقے کے جہاں قوم ثمود پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا، تو ثمودیوں کے اس علاقے سے پانی لے کر آٹا گوندا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی روٹی نہ بنائے، آٹا پھینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے. اللہ رب العالمین کی مدد شامل رہی. مسلمانوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، وہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کفایت کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے ایک چشمے میں اپنے ہاتھ دھوئے، اللہ رب العالمین سے خیر و برکت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے چشمے کو جاری کر دیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم دیکھو گے کہ اس چشمہ سے یہاں کی کھیتیاں سیراب ہوں گی اور زمین ہری بھری نظر آئے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو وہ لا کے پیش کرے. چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے توشوں میں سے جو بچا کچا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی علیہ السلام نے اللہ سے خیر و برکت کی دعا کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا معجزہ دکھایا کہ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے توشدان بھر لیں. چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے توشدان بھر لیے اور کھانے کی جو چیزیں تھیں اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو رومی وہاں سے فرار ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19-20 دن قیام کر کے پھر مدینہ واپسی اختیار کر لی. جب نبی علیہ السلام مدینہ آ رہے تھے تو ایک وادی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما ہیں. 12 منافقوں نے اپنے چہروں پر پٹی لگا کے تیزی کے ساتھ اپنی سواریوں کو دوڑایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کی سواری کے زد میں آئے اور نبی کو تکلیف پہنچے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سواریوں کا رخ موڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے نام حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے. اسی لیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے صاحب سر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے راز کو جاننے والے. یعنی یہ 12 نام جو اللہ کے نبی نے بتائے تھے وہ ان کے پاس محفوظ رہے، انہوں نے دوسروں کو نہیں بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر سے واپس ہوتے تو مسجد تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، ساتھیوں کی خبر لیتے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی آپ خبر لیتے. تو پیچھے رہ جانے والے منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی، اپنے عذر بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ تو منافق ہیں. اللہ کے نبی نظر انداز کر دیتے. 3 صحابہ اکرام جو ایمان والے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی، ان سے منافقوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عذر پیش کر دینا، اللہ کے نبی درگزر کر دیں گے. کعب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں بیٹھا تو میری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلا. میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور غصے کے آثار بھی تھے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کوئی کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں سے بات نہ کرے. 40 دن گزر گئے. اللہ کے نبی نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ ان تینوں کی بیویوں سے کہیں کہ اپنے شوہروں سے علیحدگی اختیار کر لیں. آخر 50 دن گزرے. کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی
اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے ملنے لگے۔ کعب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سچ کی وجہ سے آج یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے تو منافقوں نے ایک مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ مسجد کیا، دراصل وہ ایک ایسے مقام کو بنانا چاہتے تھے جہاں آزادی کے ساتھ وہ اپنے مشورے لوگوں کو دے سکیں اور آپس میں تبادلہ خیال کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مسجد درار کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبوک کی تیاری میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تو میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی میں آؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ منافقوں کے حال کو بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیے جو انہوں نے مسجد کا نام دے رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری ہی میں اپنی بیویوں کے مطالبے پر بیویوں سے علیحدگی اختیار کرتے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ 1 ماہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر متاثر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ان کو طلاق دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آیت تخیر کو نازل فرمایا جس میں کہا گیا کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا دنیا چاہیے؟ تو ازواج مطہرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کی۔ سن 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کو حج کی ادائیگی کے لیے روانہ فرمایا۔ اور سورہ توبہ کی آیتیں جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ اس بات کا اعلان کریں کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر اس لیے نہ جا سکے کہ فتح مکہ کے بعد وفود کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے علاقوں سے لوگ آنے لگے، چھوٹے قافلے بھی اور بڑے قافلے بھی۔ تو سن 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مصروفیت رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا پروگرام بنایا جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو سور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔